جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اس حصے کا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ورلڈ وومنز ڈے یا عالمی یوم خواتین۔ اس کا آغاز ویسے 1911 سے ہوا اس ماڈرن دنیا میں، لیکن جو اسلامی طور پہ یا خواتین کے اصل حقوق جو بتائے گئے ہیں 1400 سال پہلے جو عظمت بتائی گئی ہے خواتین کی، اس حوالے سے مزید اگر آپ بتائیں کہ وہ کیا انداز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ کس طرح سے انہوں نے خواتین کو عزت دی۔ آپ یہ دیکھیے فاروق بھائی کہ اسلام میں جو ہے خواتین کو حقوق نہیں مانگنے پڑتے۔ واہ واہ۔ آپ اگر نوٹ کریں تو غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہی حقوق کے لیے چیخ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں، دے دیے ہیں۔ اسلام میں آلریڈی خواتین کے حقوق موجود ہیں۔ کوئی بھی اسلامی کوئی مسلمان نہیں مانگ سکتا کہ جی ہمارے خواتین کے حقوق دو، نہیں، اسلام نے تو ہمیں حقوق دیے ہیں۔ جو غیر مسلم خواتین ہیں وہ چیختی رہتی ہیں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق۔ اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کوئی مقام نہیں تھا، بہت زیادہ دور جاہلیت تھا، عورتوں کو بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ہم سب پر، جتنے بھی خواتین ہیں ان سب پر احسان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے آنے کے بعد ہمیں ایک عزت دی، ہمیں ایک مقام دیا، ہمیں ایک رتبہ دیا۔ بیٹیوں کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے رحمت ہیں گھر کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مثال لیں اور ورکنگ وومن کی بات کریں آج کی ماڈرن دور میں، تو 1400 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس دور میں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ خود اپنی تجارت اور ان کا ایک مضبوط کاروبار تھا جن کی وہ مالک تھی، اور اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بیٹی کا جو کردار دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے بیٹی کی عزت کی، اور بیٹی کا جو مقام ہے، اور اس دور سے پہلے زندہ درگور کر دینا۔ اب تو خیر اب بھی ایسے واقعات بہت ہی افسوس کے ساتھ، اور بیٹی پیدا ہونے پہ گھر تک ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں تک دے دی جاتی ہیں، اور اس کا سارا ذمہ بھی عورت پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب تک ایسی جو برائیاں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو اسلام نے اصل کردار دیا ہے عورت کا وہ بہت ہی افضل ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور یہاں کی جو ماڈرن دنیا ہے اب بھی اس مسائل میں گھری ہوئی ہے، یہاں پہ بھی تشدد کی فضا، یہاں پر بھی عورتوں کو ایسا کہ غلام بنا لینا، یہ صرف انڈیا پاکستان کا نہیں، یہاں ویسٹ میں بھی بہت زیادہ اس کا رجحان پایا جاتا ہے۔ جی اور دیکھیں تو حدیث بھی موجود ہے، جن گھروں میں اگر پہلی بیٹی ہوتی ہے تو وہ اداس ہو جاتے ہیں، جی بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس عورت کی پہلی بیٹی ہوگی وہ بہت خوش نصیب ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس باپ کو جا کے یہ خوشخبری دے دو، جب بیٹی زمین پر آتی ہے تو پھر تمام مصیبتیں جو ہیں وہ اس باپ کی ختم ہو جاتی ہیں اس بیٹی کی وجہ سے، رحمت قرار دیا گیا ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا اسلام سے بالکل ہٹ کے، اور یا ہم اسلام سے ظاہر دور، ہر کوئی بھی ہمارا مسئلہ، کوئی بھی ایسا ایشو ہے وہ ایسا ہے یا ایسا ہم نے اس کو گھمبیر بنایا ہے کہ ہم نے اس کی جو صحیح روح ہے دین میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے ایسے مسائل سے نبٹنے کے لیے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا گیا ہے اور چھوڑ رکھا ہے، اور پھر ایسے ایشوز میں ہم گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ جہیز کی جو لعنت ہے، یا عورتوں پہ جو تشدد کی جو حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ایون، اور عورتوں کو جلا دینے کے حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے، اب تو خیر اس میں کوئی کمی آئی ہے کہ چولہا پھٹنے کے بہت سے ایسے واقعات ہوئے، اور ان کو بہانہ بنا کے کوئی اگر بہو کم جہیز لائی ہے تو چولہا پھاڑ دیا، یا تیل ڈال کے آگ لگا دی اور بات یہ کر دی کہ یہ چولہا پھٹا ہے تیل کا۔ تو اس طرح کے واقعات، جو عورتوں کی بات ہو رہی ہے، ہم ایز اے مسلمان بات کریں کہ ہم مسلمان عورتوں پہ بہت بڑی ذمہ داری، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں دنیا کے آگے، اور مسلمان عورت تب پہچانی جاتی ہے جب وہ باپردہ ہو۔ اگر 6 عورتیں ہیں، ان پردہ نہیں کیا ہوا، دوپٹہ نہیں اوڑھا ہوا، سر پہ نہیں لیا ہوا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے؟ اور اگر ہم اسکارف لے کے، حجاب لے کر غیر مسلم کے ساتھ، یہ سب کے ساتھ کھڑے تو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے یہ مسلمان عورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی ہر خوبصورت شے کو ڈھانکنے کی کوشش کی ہے، پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ کو دیکھیں، اس میں بلیک کلر کا اللہ رب العزت نے غلاف ڈلوایا ہے۔ قرآن پاک کو ہم غلاف میں رکھتے ہیں، اسی طرح ایک عورت جو ہے جو بہت ہی زیادہ عزت کی حامل ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے ڈھکنے کا اور اوڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ ایک اور کالر آج کے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ بات کر سکتے ہیں صبح ہدایت میں۔ السلام علیکم۔ چلیں، شاید خاموشی تھی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، اور پروگرام ابھی جاری ہے۔
اور سسٹر جیسے اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں، خواتین کا جو اعلیٰ مقام ہے، دیکھیں خاتون جو بھی ہے وہ یا ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، بیوی کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، تو یہ چاروں جو روپ ہیں وہ کتنے اہم ترین ہیں۔ ان چاروں، اگر یہ چاروں شخصیات کسی گھر میں نہیں ہیں اور صرف مرد ہی مرد ہیں، اور اگر کسی کی ماں نہیں اس سے پوچھا جا سکتا ہے، اور اگر بہن کا وہ پیار کسی بھائی کو نہیں ملا اس کی بھی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، اور جو بیٹی کا جو ایک وقار ہے یا بیٹی کی جو رحمت ہے اگر وہ نہیں ہے، اور شادی اگر آپ نے نہیں کی اور آپ کہہ لیں کہ میں اکیلے ہی تنہا سب کچھ کر سکتا ہوں، تو یہ تمام جو نظام ہے زندگی کا وہ عورت کے بغیر بالکل ختم ہے۔ جی اگلے کالر، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ فاروق بھائی؟ جی جی بسم اللہ، کون کہاں سے؟ میں خضر نقوی ڈی جی خان سے بول رہا ہوں۔ جی نقوی صاحب، میرا بیٹا آپ نوحہ سنانا چاہتا ہے۔ ضرور سنائیے۔ بہت شکریہ۔ ڈی جی خان سے خضر نقوی بول رہا ہوں۔ بالکل میں نے لکھ لیا، ان کو دیجئے بیٹے کو بھائی۔ بیٹا وفا عباس نوحہ سنانا وفا چاہتا ہے۔ عباس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو۔ میں آپ کو نوحہ سنانا چاہتا ہوں۔ ضرور سنائیے ضرور سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں۔ دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں۔ قرآن لہو میں تر دیکھا، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک کوفے میں ایک کربل میں۔ دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں۔ ایک بار یتیم ہوئی دیدی، ایک بار ہوئی محتاج ردا۔ دو بار نبی کا گھر اجڑا، دو بار نبی کا گھر اجڑا، ایک بستی میں ایک جنگل میں۔ دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں۔ غربت نے یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو۔ دو بار مدینہ یاد آیا، دو بار مدینہ یاد آیا، ایک زندہ ایک محمل میں۔ دو بار آج شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں۔ جزاک اللہ، جیتے رہو، خوش رہو۔ اور دیکھیں فاروق بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیٹی کی پیدائش کو خوشخبری قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت سورہ نحل آیت نمبر 59 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے کلام میں کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو مارے رنج کے ان کا منہ کالا پڑ جاتا ہے، بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں کہ بیٹی کی پیدائش کو اس میں سے اگر ہم اٹھائیں تو اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی رحمت۔ اور دیکھیں، اور بیٹی ہمیشہ لگاؤ رکھے گی اپنے گھر کے ساتھ، چاہے بیٹی کا بیاہ بھی ہو جائے، سسرال چلی جائے، لیکن اس کا لگاؤ ہمیشہ گھر کے ساتھ رہے گا۔ لیکن بیٹے جو ہیں وہ بہت جلد انتظار کرتے ہیں بعض اوقات کہ کب یہ ختم ہو، کب ہمیں جائیداد ملے۔ لڑکی نیکی اور لڑکا نعمت ہے۔ کس طرح کہ امام جعفر صادق نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیکی کا اجر دیا جاتا ہے اور نعمت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی لڑکی جو ہے وہ نیکی ہے، اس کا اجر دیا جائے گا کہ کس طرح سے پالا پرورش کری اور شادی کری ہے۔ اس کے بھی آگے ہم فضائل آپ کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے، اور لڑکے کے بارے میں سوال ہوگا بالکل ضرور۔ تو یہ بات ہے کہ ہم نے دین میں جیسے دیکھیں خوشخبری کا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بھی ایک تحفہ یا ایک احسان سمجھ لیں کہ جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے ہم نے ٹاپکس ایسے ایشوز پہ بات کی ہے،
بہت سی ہماری بہنوں کے فون آئے ہیں کہ ان کے والد صاحب یا ہم 4 یا 5 بہنیں ہیں، کس طرح سے والد صاحب نے ان کو پڑھایا بھی ہے، لکھایا. سارے گھرانے سارے گھر ایک جیسے نہیں کہ وہاں پر بیٹیوں کو برا ہی اس سے سلوک کیا جاتا ہے یا بیٹوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. بہت سے ایسے گھرانے ہیں ماشاءاللہ کہ 4 5 بہنیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے اور ان کو گھر میں بہت ہی اچھا اور افضل مقام بھی حاصل ہے. دیکھیں اور شب معراج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکیاں رکھنے والوں سے کہہ دو کہ ان نونہالوں کے بارے میں غمگین اور دل تنگ مت ہوں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی انہیں روزی دوں گا. سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. واہ واہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی بہن بات کیجئے آپ لائیو ہیں. جی آپ بات کیجئے بہن. بھائی تھوڑا زور سے بولیں. جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ آپ کو صحت دے بہن. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے بہن؟ جی 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 بات کیجئے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات کیجئے سسٹر. دیکھا میں یہ پہلے تو یا علی مدد. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ جہالت والا جو پن ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی ایسی جی بات کیجئے. چلے بہن بہت شکریہ. جو ان کا میسج تھا، جو جہالت تھی وہ اسلام سے پہلے جسے ہم بات کرتے ہیں کہ زندہ درگور کرنا، جلا ڈالنا، حقیر سمجھنا عورت کو، ہماری بہن نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ابھی بھی ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم فاروق صاحب. جی محترم خادم صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ. بیٹی کبھی السلام. وعلیکم السلام. آج آپ نے عورت کے بارے میں لکھا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت مقام دیا ہے. جب ماں ہوتی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اتنا مقام کے عورت کے لیے رسول پاک نے بہت کچھ فرمایا. حدیث کی کتابوں میں، شیعہ سنی حدیث کی کتابوں میں وہ روایتیں موجود ہیں. میں آپ کو اپنی ذاتی جو آبیتی ہے اس میں سے 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. جی ضرور. بسم اللہ. جب میں 60 میں آیا جی تو میری چھوٹی بہن میری جدائی میں برداشت نہ کرتی ہوئی دنیا سے چلی گئی. وہ میرا پاکستان چھوڑنا پسند، اس کو برداشت ہی نہیں ہوا. لیکن میرے باپ فوت ہو چکے تھے، لیکن اس لیے مجھے پاکستان چھوڑنا تھا تو معاش کے لیے مجھے انگلینڈ میں آنا پڑا تھا. تو اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں نے اپنی چھوٹی بہن سے بات کر رہا تھا اور میں نے اسے کہا بہن مجھے کینسر ہو گیا ہے، اگر میں چلا گیا تو خدا حافظ. تو اس کے بعد اس کی آواز بند ہو گئی اور 2 ہفتے کے بعد وہ دنیا سے چلی گئی. یہ عورت بہت بڑی چیز ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ اکبر. دیکھیں کہ وہی بات کہ جو لگاؤ یا جو ایک پیورنیس ہوتی ہے نا، جو ایک خالص پن ہے کسی بھی، انہوں نے اپنی بہنوں کی مثال دی ہے. جی ہاں. تو وہ برداشت نہیں کر پائیں، ایک جدائی برداشت نہیں کر پائیں، ایک بھائی کی بیماری کا برداشت نہیں کر پائیں. تو آپ نے مثال دی. ایک اور کالر ہیں، پھر ہم اپنی بات بھی جاری رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ لائیو ہیں، بات کیجئے. جی تھوڑا سا اونچا بولیے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی آپ بات کیجئے بہن، بات کیجئے. آپ رکیے نہیں، فون سے بات کرتی جائیے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन, कहाँ से? आपको हमारी आवाज आ रही है? बराए मेहरबानी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, आप लाइव हैं। बड़ी माजरत, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करेंगे जब भी आप लाइव आएँ ऑन एयर बात करें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। जी नाज़रीन, हम औरतों के लिए बात करें और देखें बहुत ही खूबसूरत, कितनी बहुत अच्छी बात की। बहनों का भाइयों के रिश्ते की तो मिसाल नहीं मिलती, और हमारे पास तो वो माशाल्लाह बीवियां और ख़वातीन मौजूद हैं, रोल मॉडल्स मौजूद हैं। हमें तो ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम किन को देखें, किस तरह से माँ बनना है तो किसको देखें, बहन बनना है तो किसको देखें, बेटी बनना है तो किसको देखें, भतीजी बनना है तो किसको देखें। हर रिश्ता मौजूद है, हर रिश्ते की मिसाल प्यारा मौजूद है। रिश्ता के बहन है या बीवी है, इवन वो औरत जो है शायद वो कुर्बानी देने को ज़्यादा वो तरजीह देती है, या उस पर ये सलाहियत ज़्यादा अल्लाह ताला ने रखी है कि वो बर्दाश्त का जो मादा उसमें ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो मर्द हजरात हैं, भाई जो हैं, या जो तशद्दुद के हवाले से आपको भी ऑफ एयर या फ़ोन आते रहते हैं कि हमें पिटाई की जा रही है, तशद्दुद किया जाता है शोहर की तरफ से, लेकिन वो बेचारी बर्दाश्त करती रहती हैं। और यकीन करें इतनी हैरत, जो मेरी बहनें हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनको बस समझ में नहीं आता फारूक भाई कौन सा अल्फाज है। आपके सामने की बात है कि वो ऑफ एयर नहीं आती या आ नहीं सकती, लेकिन वो ऑन एयर नहीं आ सकती, लेकिन ऑफ एयर वो सारी बातें करती हैं हमारे माशरे में क्या चल रहा है। जैसे हमारी बहन ने भी कहा कि दौरे जहालियत अभी भी मौजूद है, ऐसे खानदान अभी भी मौजूद हैं जो औरतों को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। बिल्कुल। और एक कॉलर है, फिर हम बात करेंगे कि तलाक की जो बात है, एक तलाक या तलाक हो गई, मर्द को उसका कोई कसूरवार करार नहीं दिया जाता। किसी औरत पे ही अगर ये लेबल लगा है कि इसको तलाक हुई थी तो सारा मलबा ये होता है कि ये तलाक याफ्ता है जी। तो मर्द कितना, क्या वजूहात थी, क्या मजबूरियां थी इसके, उस जानवर से उसने छुटकारा हासिल किया, उस पर कोई बात नहीं की जाती। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई। और जी सुभान बोल रहा हूं। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, बात कीजिए जी। मैं सिर्फ आपकी तस्वीर जो आज आपने शो की है तो मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि ये चेंजेस जो है वो अगर हम समझें कि ये आराम से और वोट से हो जाएगी तो पाकिस्तान में ये इस तरह की चेंजेस नामुमकिन है। ठीक है। और फिर जो अच्छे बंदे हैं वो इसलिए नहीं आते कि ये खून खराबा होगा, और मेरे ख्याल में ये खून खराबा एक बहुत बड़े पैमाने पे होगा, इसके बाद ही कोई चेंजेस आएगी। अगर हम पूरी तारीख को देखें, जब भी चेंजेस आई है तो बहुत खून खराबा ही हुआ है, उसके बाद जाके कोई निजाम बदला है और चेंजेस आई है, कोई अच्छाई आई है। मैं एक छोटा सा शेर पढ़ूंगा। मैं छोटा बचपन में था, एक हमारा रिश्तेदार था, उसने एक शेर लिखा था कि ये जो वोट बाजी है ये शैतान बाजी। ठीक है। ये जो शैतान बाजी है ये कत्ल कारसाजी, इन्हीं दफ्तरों को डुबाना पड़ेगा, हुवल हक का नारा लगाना पड़ेगा। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह सुभान साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सियासी निज़ाम है, लेकिन देखें अल्लाह करे कि इस मारा मारी से पहले कुछ अल्लाह बेहतरी करे और हमें ये सलाहियत बन जाए कि हम अगला जो भी हमारा कायदा है इसको सही तरीके से एक न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते चलें कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास MWM के कॉल पर और दीगर आज पूरी शिया तंजीमों के ताउन से नमाज जुम्मा के बाद जो है वो मुल्क भर में एहतजाज मनाया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। और देखें अगर हम ख़वातीन की बात करें, एहतजाजों में बच्चे और ख़वातीन ने जो किरदार अदा किया है वो मर्दों के बिल्कुल शाना बशाना जिसे कहते हैं, और बिल्कुल उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की है इस जुल्म के ख़िलाफ़, उसमें औरतें भी अपने काबिल सताइश काम कर रही हैं। बिल्कुल। और देखें कि और जहाँ पे भी अगर माँ है तो एक अजीम रिश्ता, बहन है तो बीवी है तो बेटी है, तो जो भी रिश्ता है अजीम रिश्ता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस दौर में भी जब हम दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है, आज भी यही पढ़ी लिखी औरत भी जुल्म सितम सह रही है। एक औरत ही है जहाँ ये कहते हैं कि औरतों पे जुल्म हो रहा है, औरत मजलूम, लेकिन बहुत हमें हर पहलू से देखना है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत से ऐसे घर होते हैं कि जहाँ औरत ही उस घर को जन्नत बनाती है, और बहुत से ऐसे घर होते हैं कि जहाँ औरत ही उस घर को जो है वो दोज़ख बनाती है। बिल्कुल सही। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। बहन मैं नरजिस बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। जी शुक्रिया। फारूक भाई मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और जो आज आपने टॉपिक रखा है बहुत ही अच्छा है। मेरी ये किसी भी प्रोग्राम में पहली कॉल है। जज़ाकल्लाह, खुश आमदीद कहते हैं बहन आपको।
मेरी एक बेटी है फारूक भाई, और मुझे आए हुए पाकिस्तान से अभी 10 महीने हुए। अच्छा। तो मैं घर में ही होती हूँ ज्यादातर, और मेरे इलाज वाले जो है ना वो पसंद नहीं करते कि मैं ये चैनल देखूं, लेकिन जब वो आगे पीछे होते हैं ना तो मैं देखती हूँ। अच्छा। तो इस बात पे एक शेर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जी जरूर। निजात की जब भी अपील करना, वाह वाह वाह, हुसैन जैसा वकील करना। वाह सुभान अल्लाह। निजात की जब भी अपील करना, हुसैन जैसा वकील करना। मिले अगर सर के बदले हुसैन, मिले अगर सर के बदले हुसैन, जिंदगी इतनी ना तवील करना। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके अज़्म को, आपकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं जज़ाकल्लाह, और बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और इस्तकामत दे। जिन हालात में आप वहाँ सामना कर रहे हैं इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और जो लोग देखें इनके ससुराल जो चैनल बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो आगे क्या क्या करते होंगे, उनकी क्या ज़हनियत होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तहुरा बात कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी? इसी तरह प्रोग्राम करते रहिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तहुरा आप किस जगह से बात? जी जी, अपने शहर का नाम भी बता दें। नहीं बस क्या, अपने शहर का नाम भी बता दें। हम हिंदुस्तान से, इंडिया से बात कर रही हूँ। इंडिया से, माशाल्लाह इंडिया तो बहुत बड़ा है। चले आप जो, सॉरी कहाँ से? बिल्किन से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या पैगाम है आपका आज के दिन के हवाले से? बस हाँ, बिल्किन से। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस वैसे ही प्रोग्राम करते रहिए बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। औरतों के लिए कुछ बात करेंगी सिस्टर? आप हमारे साथ हैं? बहुत बहुत दूर से बात करें बात थी करें। इंडिया से। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का, और कॉल माशाल्लाह। करने का भी आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। और इसी तरह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हम प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। देखें, ये जो हमारी बहन थी और बहुत सी जो ख़वातीन अपने इजहार करती इस चैनल से मोहब्बत का, और इससे पहले जो हमारी नरजिस बहन थी बर्मिंघम से, कि जब भी उनको मौका मिलता है वो हिदायत टीवी देखती हैं। तो जो भी एक ये सलाहियत भी है औरत में ज़्यादा शायद कि मर्द जो है वो अगर झूठा भी है वो उस पर डटा रहेगा, और वो ढीठपन ज़रा, मैं खुद मर्द हूँ लेकिन माज़रत के साथ कहूँगा कि उसमें झूठ पे कायम रहने की शायद ज़्यादा उसमें ये सलाहियत मौजूद है कि झूठा भी हो लेकिन झूठ इतना बोलो कि सच्चे हो जाओ। लेकिन औरत जो है इतनी उसमें अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि वो अगर सच कहीं से भी देख रही हैं तो उसको महसूस करते हैं और उसका इकरार भी करते हैं। और आप देखिए, आपने हमेशा से ये बात सुनी है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। आपने हमेशा से ये बात सुनी है, लेकिन मैं आज ये कहना चाहूँगी कि एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। जिस तरह से आपने कहा कि मर्द डटे रहते हैं, तो अगर एक औरत कामयाब है, उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके पेरेंट्स, उसके भाई उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी मर्द का हाथ है। क्योंकि बहुत सी ऐसी खवातीन होती हैं, देखिए एक छोटी सी मिसाल, हमारी बहन टीवी नहीं देख सकती, अगर उसको उसके हस्बैंड की जरा सी सपोर्ट मिल जाए तो टीवी देखना कौन सी ऐसा मसला है, कुछ भी आप देखें कि। और बाज़ औक़ात जो हस्बैंड्स हैं वो अपने वालिदैन की वजह से या क्या प्रेशर उन पे होते हैं वो भी हक बात नहीं कह पाते, और मर्द जिसे कहते हैं ना मर्द बना, वो मर्द नहीं बनते, वो कुछ और ही बने होते हैं। तो इस तरह के बहुत से मसाइल हैं, और औरतें खुद भी जैसे बात है बाज़ मसाइल में औरत ही औरत की दुश्मन होती है बहन, ये भी एक हकीकत है कि जो सौतन है, अगर एक मर्द का गुजारा एक औरत से नहीं हो रहा, उसके साथ उसके अच्छे सलूक नहीं है, तो दूसरी औरत वो कैसे सोच लेती है कि भाई जो पहली वाली औरत से उसका ताल्लुक सही ना था, ये अब मर्द जो है कोई किस वाटर से धुल के आया है और अब ये तो बिल्कुल पवित्र हो गया है और ये मेरे साथ ज़िंदगी सही गुजारेगा। तो ये थोड़ा सा एतबार ज़्यादा जल्दी कर लेती हैं। इसमें तो आप बेहतर बता सकती क्या ये नक्स क्यों है कि औरत मर्द के झांसे में क्यों आ जाती है? आप इसमें रोशनी ना डलवाए तो बेहतर है। अच्छा। और अगर कॉलर है तो उसको चलो, मैंने तो अपने जो कमज़ोरी हैं मर्दों के हवाले से मैंने उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। अगले कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम।
नो कॉल जी, अंदर भी हमारी बहन है और बहुत वही बात है, शाना बशाना बिल्कुल। देखिए औरत कहीं पीछे नहीं है, कंट्रोल रूम में कहीं इस तरह से प्रोग्राम लाइव करना, हर शोबे में जो है ख़वातीन शामिल हैं और आगे से आगे। वही बात है, एक हस्बैंड का जो सपोर्ट है या एक भाई का या एक वालिद का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कामयाब औरत के लिए। और देखें नेवी, आर्मी, डॉक्टरी देख लें, टीचर्स देख लें, जो ख़वातीन हैं जिस शोबे में, मैं आप भी अपने जो भी शोबे में हैं, तो वो औरत जो भी अपना काम कर रही हो तो वो ज़्यादा तवज्जो के साथ करती हैं। मर्द जो है वो चाहे किसी भी शोबे में है, आप रिज़ल्ट्स उठा के देख लें, अब आजकल जो मैट्रिक, FA, BA के, BSc के जो भी इम्तहानात चल रहे हैं उसमें जो बच्चियां हैं उनकी जो ग्रेड्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। और मर्दों में ये बात होती है कि शायद वो चीख कर या ज़ोर से आवाज़ निकाल के औरत को दबा लेंगे, लेकिन आज के दौर की बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो बेचारी डर भी जाती हैं। अगर कोई अगला चीखता है तो समझता है कि आगे उनको नज़र, वो बेचारी औरत डरे नहीं तो क्या करे, क्योंकि जब उसे रुखसत किया जाता है तो उसी के वालिदैन कह रहे होते कि तुम मार के होना है, तो यानी तुम बस अब ससुराल की हो गई हो और कोई पूछते ही नहीं है। ये सब जगह नहीं है, बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनको मजबूरन कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन बाज़ हमारी बहनें वो पिसती इसलिए हैं कि उनको पीछे अपना कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। भाई जो हैं वो अगर उनके शादीशुदा हैं तो वो अब उनकी अपनी बीवियां हैं, वो उनकी अपनी फैमिली है, वो बहन को वो मुकाम नहीं दे सकते। बहन कि हाँ कोई भाई आ जाए ना, 80 साल का भी बूढ़ा भी आ जाए, बहन ज़रूर अपने घर में जगह देगी, लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं कि अगर बहन अगर अपनी नाचाकी की वजह से अगर वो कोई पनाह भी मांगेगी तो वो कहेंगे कि मेरे पास वक्त नहीं है, या कहीं वो आया के तौर पर ज़रूर रख लेंगे, लेकिन बहन का जो मुकाम है वो नहीं देंगे। और बहुत से ऐसे मर्द होते हैं जो अपनी, अगर उनकी मिसेस काम करती हैं, जॉब करती हैं, तो उसमें अपनी ज़िल्लत समझते हैं कि तुम काम नहीं कर सकती। बहुत सी ऐसी हमारी अपनी फ्रेंड्स में मौजूद हैं कि एजुकेटेड हैं, मास्टर्स की हुई हैं, लेकिन जॉब करना चाह रही हैं, लेकिन सिर्फ अपने हस्बैंड की अना की वजह से वो जॉब नहीं कर पाती, कि उनकी अना है कि नहीं तुम जॉब नहीं करोगी, तुम्हारा काम ये नहीं है। बस बाज़ औक़ात जो वर्किंग वूमेंस हैं, ये भी क्योंकि ये जो दिन मनाने का इस दुनिया में जो आगाज़ हुआ 1911 से, उसमें वर्किंग वूमेंस डे ज़्यादा उसका आगाज़ हो, उसके बाद फिर मसाइल इतने थे कि इसको ओवरऑल ये कर दिया गया कि आलमी योम ख़वातीन। तो वर्किंग वूमेन के भी बहुत से मसाइल हैं जो ख़वातीन, एक तो जैसे अहलियत है, उनमें किसी भी ओहदे पे वो जा सकती हैं। हमारे अगर दुनिया फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वो उन्होंने पाकिस्तान बनाने में उनका ख़वातीन के हवाले से उतना ही किरदार है जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनका जो मुकाम था कि देखें उन पर कितने ज़्यादा वो थे, मसाइल थे कि उनकी जान को ख़तरा था, लेकिन वो उठी हैं और वो उन्होंने भी शहादत दे दी। बल्कि सीदी का जो एक अब्दुल सत्तार ईदी का तो नाम लेते हैं, बल्कि सीदी जो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि जो नौमौलूद बच्चे होते हैं लोग फेंक जाते हैं, ये यतीम हो जाते हैं, उनको वो बेहतरीन अंदाज में पालती हैं। और सबसे बढ़कर के अगर आप इस दुनिया में मौजूद हैं तो एक औरत की वजह से ही मौजूद हैं। सही बात है, आपका वजूद जो है वो है ही औरत की वजह से। बिल्कुल। लेकिन मुझे कल एक कॉलर की जो बात याद आ रही है कि जो सबसे ज़्यादा जहन्नुम में जो जिन्स होगी वो भी औरतों की होगी। तो ये भी हकीकत है कि औरत का जो मुकाम इस्लाम ने दिया है, अगर वो खुद ही उस मुकाम को समझेगी क्योंकि ये कैद है, अब ये हिजाब है, पर्दा है, कुछ पाबंदियाँ औरत को पता होता है, उसकी हया, शर्म, उसका आँख कहाँ होनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो पाबंदियाँ हमारे दीन में किसी भी हवाले से, तो अगर वो उसको कैद समझेगी, उसको नाइंसाफ़ी समझेगी और कहेगी कि तो ये तो पता नहीं ह्यूमन राइट्स, वो ऐसी तंजीमें हैं ना कि वो मुतसादम करार दे रही इस्लाम को, हालांकि ऐसा इस्लाम में है नहीं। वो जितने इस्लाम ने हकूक़ दिए उसने तो किसी भी तंजीम ने हकूक़ क्या देने हैं, किसी दीन ने क्या हकूक़ देने हैं। लेकिन जो औरत के जहन में आ जाए ना कि पता नहीं अब मैं इन मसाइल की वजह से या इन पाबंदियों की वजह से कैद हो रही हूँ या मेरे हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है, तो वो सरासर गुमराही है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कि हर चीज़ अगर आप अपनी जो लिमिट्स आपकी होती हैं उसमें रह कर करें तो हर चीज़ मैं ये समझती हूँ कि चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपकी जॉब हो, जिधर कोई भी आपका रिश्ता हो, अगर आप अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करेंगे तो कभी भी कुछ भी नाचाकियाँ नहीं होंगी या परेशानियाँ नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, हर जगह ऐसी बात नहीं है। और शुरू में जैसे मैंने बात की कि हर घर में एक जैसी कहानी नहीं है, बहुत से घरों में सिर्फ बेटियां हैं। ये हमारी बतूल सिस्टर जो हैं आती हैं, जो नवा पढ़ने आती है, कसीदा पढ़ने आती है, माशाल्लाह एक क्या घर में उन्होंने रहमत बखेर रखी होती है, पूरी दुनिया में वो सुनाती हैं। बहुत सी सिस्टर्स यहाँ भी आपने टीवी पे देखी होंगी, हाशमी सिस्टर्स हैं, बुखारी सिस्टर्स हैं, वो इस में अपना काम, अपना नाम बना रही हैं, बना चुकी हैं माशाल्लाह। तो बहुत से ऐसे शोबे हैं, बहुत सी आलिमाएँ हैं
हमारी सिस्टर उम्मे फरवा साहिबा हैं, खानम तैयबा बुखारी हैं, उसके अलावा भी जो दीगर इस दीन में आके खिदमत कर रही हैं, तो बहुत कोई ऐसा शोबा है नहीं कि जिसमें औरत ने अपना मुकाम नहीं बनाया। और देखिए कि किस तरह से इस्लाम के दायरे में रह के सारा काम कर रही हैं, और पूरी जिसे कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई उन पे उंगली उठा ले कि इस तरह, चाहे वो दीन मज़हब की तरफ हो या प्रैक्टिकली दुनिया का कोई काम हो। जिस तरह से तंजीमें चला रही हैं और बड़ी बड़ी तंजीमें चला रही हैं, दुनिया उनको जानती है। खानम तैयबा बुखारी को आप देख लें, दुनिया उनको जानती है, वो अपना लिमिट्स में रह के सारे काम कर रही हैं। सिस्टर उम्मे फरवा है माशाल्लाह, उनको देख लें, एक आलमा है, एक ज़ाकिरा है और एक तंजीम भी चला रही हैं। बिल्कुल सही। तो यानी औरत कुछ अगर करना चाहे तो वो उसके लिए खुला आसमान है, खुली ज़मीन है, वो किसी भी शोबे में जाना चाहे जा सकती है, और वो जब भी फिर शोबे में जाती है तो फिर वो उसको बेहतर सरअंजाम देने की सब कुछ जो है ना ज़हनियत पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या सोच है, आपके जहन के मालिक हैं। जो आपकी सोच है वो आपका फिर बैकग्राउंड बताती है कि आपके घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। जो भी आपकी सोच होती है उससे पता चलता है। जो भी औरतों के बारे में ये कहा जाता है कि जी ये जॉब कर रही है, बहुत सी ख़वातीन हमारी ऐसी हैं, हमारी बहनें जो जॉब कर रही हैं, तो उनको बहुत बुरा समझा जाता है इस मुआशरे में, और ये हकीकत है। जबकि अगर देखा जाए तो वो अगर अपने शौहर के शाना बशाना चल रही है, उसकी मदद कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ ज़हन में जॉब से याद आया कि जो औरत खुद कमाने भी लग पड़े तो वो भी ऐसा समझती है कि अब तो मुझे इन मर्द हजरात की ज़रूरत नहीं है, शौहर की हुक्मदूली, बाप की हुक्मदूली, कि अब तो मैं खुद कमाऊँ खाऊंगी, अब मुझे इनकी क्या परवाह है, या इनकी पाबंदियों को मैं क्यों मानूं, और अकाउंट्स भी अलग हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि औरत मैं के चक्कर में भी आ रही है। औरत में जेलसी एक कॉलर है सिस्टर, मैं फिर जेलसी के बारे में ज़रूर पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मेरा नाम तलहा है। तलहा साहब जी भाई। जी अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा बहुत ही टिपिकल है, पता नहीं आपका, मुझे मौजू नहीं पता है। अच्छा चले, लेकिन उस मौजू से थोड़ा सा हट के ही है। चले पूछिए। लेकिन सवाल थोड़ा बड़ा टिपिकल है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप आंसर दे पाएंगे कि नहीं। चले पूछिए। लेकिन क्या ये जो खुदा ताला ने हमारी इंसानों की जो तख्लीक की है, तो इसका मतलब बेसिकली हर मजहब में, हर इस्लाम है और बाकी तमाम मज़ाहिब हैं, हर इंसान निजात की तरफ जाना चाहता है। जी हाँ। तो अब हर इंसान की सोच मुख्तलिफ है, जो सुन्नी है और आप शिया है, कोई भी है, तो हर इंसान निजात की तरफ और फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ जाना चाहता है। सही। लेकिन जो हमारे अंदर जो बर्दाश्त खत्म हो गई है आज के दिन, कि क्योंकि आपकी सोच मेरी सोच से मुख्तलिफ है तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, या आपकी सोच मेरी सोच मुख्तलिफ है तो आप मेरी जान ले लेंगे। सही बात है कि क्यों आप मेरे जैसा नहीं सोचते। सही तो अगर खुदा ने ये डिफरेंसेस पैदा किए हैं, खुदा ने हमारी तकलीफ ऐसी की है कि हमारी सोच आपकी सोच मुख्तलिफ है, तो ये लड़ाई झगड़ा किस बात का है। और खुदा जब आपको भी रिस्क दे रहा है, मुझे भी दे रहा है, और खुदा सबको उसको भी दे रहा है जो खुदा को मानता ही नहीं, कहता कि कोई खुदा ही नहीं है, तो फिर ये झगड़ा किस बात का है? मेरी ये समझ से बाहर है। अगर इसका कोई आंसर आपके पास आए तो काइंडली मुझे बताएं, क्योंकि मेरा दिल बड़ा बेचैन होता है इन बातों को सोच के। क्या वजह है कि ये इंसानियत हर किसी के गिरबान में हम पकड़ के झंझोड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कत्ल व गारत कर रहे हैं, और हर पूरी इंसानियत सिसक रही है, पूरी इंसानियत सिसक रही है, और इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही, बेहतरीन बात तलहा साहब। और इसकी तो जुस्तजू, इसकी तलाश कि हम दूसरे पर मुसल्लत होना ही क्यों चाहते हैं। कोई मेरी ज़ुबान नहीं बोल रहा, कोई मेरे रंग का नहीं है, कोई मेरे फ़िरके का नहीं है, तो बस वो मेरा दुश्मन है। तो ये बेहतरीन आपका सवाल है, पूरे माशरे से ये सवाल है। बहुत अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो छोटी सी अकल में मेरी नज़र आ रही है या समझ आ रही है, आपको कुछ और समझ में आ रही होगी, वही बात है। मुझे ये समझ में आ रही है कि सबसे बड़ी वजह जो है वो शैतान है, जो हमें आके भड़कला देता है और गुस्सा कर देता है, या ये सारी चीज़ें जो है वो मैं समझती हूँ इसकी पूरी बेस जो है वो शैतान है, जो ये सारे काम करता है, फसाद कराता है, एक दूसरे पे लड़ाई झगड़े करवाता है, हमें गुस्सा आता है, हमें गुस्सा दिलाता है। बिल्कुल सही। और बस वही कि दीन से अगर हम हटे रहेंगे, एक कि हम अल्लाह ताला ने सबको बराबर पैदा किया है, अल्लाह ताला ने नबी भेजे हैं, आइमा भेजे हैं कि किस तरह से वो लोगों को डायरेक्शन बताएं, तो हमने वो अगर रास्ता छोड़ दिया तो फिर तो हम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। और वही बात है कि हम किस तरह कितना हमें कितना इतनी पावर, क्या हमें इतनी पावर है कि शैतान हमें बरगला रहा है, तो हम शैतान की बातों में आ रहे हैं। जी हाँ, तो शैतान से मुकाबला करने की सलाहियत हमें है। जी हाँ,
تو اور اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح اس کو بھگانا ہے، وہ بھی تو ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی فاروق بھائی، تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے۔ جی تعظیم صاحب بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ اچھا پروگرام چل رہا ہے۔ فاروق بھائی ایک بات تو عرض کرنی تھی کہ کراچی میں جو ثانیہ عباس ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے شہداء کی تدفین کے بعد آ رہے تھے تو میرا سگا 22 سالہ بھانجا اس میں شہید ہو گیا۔ تو تمام سننے والوں سے دعائیں کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اور ایک جو ابھی بھائی نے سوال کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بھی صاحب ایک پروگرام آج کل کر رہے ہیں مذہب حق کا، اس کی ڈیٹیلز آپ بتا دیجیے گا۔ بہترین پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں یہ اس چیز کو بڑا ہی ڈیپلی اور بہت ریسرچ کے انداز میں اس کو کیا گیا اس سوال کو۔ تو اگر وہ بھائی مذہب حق کا جو پروگرام آپ بھی صاحب کر رہے ہیں وہ دیکھیں تو اس سے بڑا مزید پتہ چلے گا کہ حق ہے کیا۔ آج کے ٹاپک کی تو ایران میں جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو وہاں اگر کسی کے ہاں ولادت ہونے والی ہوتی تھی تو وہ یہ نہیں پوچھتے تھے لڑکی ہوئی کہ لڑکا، وہ پوچھتے تھے یا شہید ہوا یا شہید پرور، یعنی اگر لڑکا ہے تو شہید ہے اور اگر لڑکی ہے تو شہید پرور۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ شہید کو پرورش دینے والی ذات عورت کی وہ کتنی عظیم بات ہے۔ آپ خواتین کا شروع سے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ جناب خدیجہ سے الگ کر کے دیکھ نہیں سکتے ان کی کامیابیاں۔ مولا علی کے مشکل وقت کی ساتھی جناب فاطمہ الزہرا جو کائنات کے جو امیر ہیں ان کے لیے اگر جناب فاطمہ نہیں ہوتی تو بڑا مشکل ہوتا ان کے لیے، یعنی جو مشکل کشا کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میرا اپنی فیلنگ ہے، اللہ معاف کرے اگر یہ غلط بات ہے تو خواتین کا تو کیا مقام ہے۔ صرف یہ کہوں گا کہ ویسٹ والوں نے ایکول رائٹس کے نام پر، برابری کے نام پر جتنا استحصال خواتین کا کیا ہے میں نہیں سمجھتا کسی اور نے کیا ہوگا، لیکن خواتین کی عظمت کو سلام ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جو جیسے اب میری بہن ہے انہوں نے اس بچہ جو شہید ہوا اس کی پرورش کی، ورنہ کراچی میں اتنی سیاسی تنظیمیں یہ وہ ڈکیتیاں چل رہی ہیں، اگر کسی میں بھی اس کا مر جاتا تو اس کا وہ تو نہ دین کا رہتا نہ دنیا کا، یہ تو اس کی ماں ہے جس نے یہ سکھایا کہ لبیک یا حسین پہ لبیک کہنا ہے، اور جتنے بھی شہداء ہیں ہمارے ان سب کا کریڈٹ ان کی ماں کو جاتا ہے۔ تو میرا سلام اور التماس سے دعا۔ بہترین بات جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تعظیم نقوی صاحب، آپ کے بھانجے اس جنازے میں شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی بلند مقام عطا فرمائے اور آپ کی بہن کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور بہترین بات کہ شہیدوں کو جو پروان چڑھانے والے ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں۔ تو جو انہوں نے بات کی کہ مذہب حق کا، جی ہاں، جو ہمارا پروگرام ہے کہ اصل میں مذہب حق کا ہے کون سا، وہ ایک بہت ہی تحقیقی پروگرام ہے، ہمارے بھائی نے بہت اچھے بتایا۔ اور اس طرح کے سوال آپ کیجئے، سوال میں بھی کر سکتے ہیں، تو سوال تو ہر سوال میں وہ ہو سکتے ہیں، بلکہ ہر پروگرام میں سوال، ہمارا پروگرام چھوڑ کے باقی ہر پروگرام میں آپ اس طرح کے سوال، شرعی مسائل ہے، فقہی مسائل ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق صاحب۔ جناب نقوی صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ نقوی صاحب۔ تمام چینل والوں کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں ذرا اللہ آپ کو صحت دے ایک بات کروں گا۔ جی جی۔ ابھی طلحہ بھائی نے ایک بڑا اہم سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ذرا سا فرق ہوتا ہے تو بھی اس کے اوپر وہ ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے ہوتی ہے۔ آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا، میں اپنے دانش میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلام پاک میں خداوند عالم نے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس پہ اپنی نعمتیں نچھاور کی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی آزمائش کریں گے کہ وہ ہم سے کس قدر ہمارے ساتھ میں لائل ہے، وہ ہماری بات مانتا ہے، ہمارا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے لیے اس نے ایک سسٹم قائم کیا۔ ایک شعر ہے، بدی اور نیکی سزا اور جزا کا ہے ہنگامہ ایک غیر کے دم قدم سے۔ اگر ایک سوسائٹی بالکل تمام نیکوں کی ہو تو اس کے اندر پھر کوئی فرق ہی نہیں ہوتا، سب ایک جیسے ہوں گے، یا پوری بد اگر سوسائٹی ہے تو سب ایک جیسے ہوں گے تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن خداوند عالم نے یہ آزمانے کے لیے کہ لوگ کیسے ہیں اور ہم سے کس قدر لائق ہیں وہ،
تو اس نے ایک قوت پیدا کی جس کو شیطان اور ابلیس کہتے ہیں. اب جہاں جہاں خداوند عالم نے اپنی نعمتیں بتائی ہیں اور اپنے احکامات بتائے ہیں، وہاں دوسری طرف اس نے ابلیس کو بھی پیدا کیا ہے جو قیامت تک رہے گا اور لوگوں کو بہکاتا رہے گا باذن اللہ. تو ایسے حالات میں یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ یہ خود سوچے کہ میں ابلیس کا پیروکار ہوں یا خداوند عالم سے محبت کا میں پیروکار ہوں. اور اسی میں ہماری جو تمام خرابیاں ہیں اس کا راز ہے. اگر ہم شیطان کے کہنے میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. اور اگر ہم خداوند عالم کے کہنے پر آتے ہیں، اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، تو پھر بہت دیکھ بھی ہو جاتی ہے. تو میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ یہ خداوند عالم نے ہمارے سامنے ایک دو آپشنس رکھے ہیں کہ یا خدا کو مانیے، اس کی تعلیم کے اوپر چلیے، یا شیطان کے اوپر مانیے اور اس کی تعلیم پہ چلیے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی محترم نقوی صاحب اسلام آباد. جی اور یہ مولا آپ کو صحت دے. آپ کی آواز سے بھی ہمارے ریگولر کالر ہیں، بلکہ آف ایئر بھی ہمیں باتیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں. اور آپ کی آواز سے لگ رہا ہے نا کہ صاحب کہ آج آپ بیمار ہیں. پروردگار عالم آپ کو بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت یاب کرے اور آپ پھر سے دوبارہ ایک اچھی آواز کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل. اور ایسے بزرگوں کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے. اور جیسے بات کریں آج کل ہم نے وہی بات کی اس ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑا سا کہ اب مذہب کے حوالے سے ایسے پکارا جاتا ہے کہ ہم بھی ٹھیک ہیں. جیسے آپ کسی بس اسٹینڈ پہ چلے جائیں نا، تو آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کو جو کراچی لے کر جانے والا کنڈکٹر ہوگا وہ بھی پکڑ لے گا، سامان آپ کا وہ لے کے جا رہا ہے. اور جو شیخو پورہ جانے والا وہ بھی آئے گا، آپ ہمارے ساتھ چلیں. لیکن وہ جو منزل پہنچانے والا، یہ جو آپ کی منزل ہے، اس پر بھی آپ نے خود چوائس کرنی ہے کہ واقعی میری جو منزل ہے وہ میں نے کہاں جانا ہے اور کس گاڑی پہ بیٹھنا ہے. تو ایسا آوازیں ہر جگہ سے لگائی جا رہی ہیں، ہم بھی سچے ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہے. لیکن جیسے پروگرام کا بھی ذکر ہوا تو یہ ہر بندے کی چوائس. اب 21ویں صدی ہے، وہ دور تو نہیں رہا کہ آپ اس پر فیصلہ نہ کر پائیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ہدایت پانی ہے اور آگے اس دنیا میں آخرت میں کچھ مقام بنانا ہے. تو یہ رستہ ہے ائمہ معصومین نے جو ہمیں دکھایا ہے، انبیاء نے دکھایا ہے. اس کو اپنانا ہے تو ہم بچیں گے. ہم کسی اور کے ہتھے چڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے ہمیں وہ کہیں اور ہی لے جائے گا، کہیں اور لے جائے گا. وہی بات ہے، سب اپنے عقل کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ساری چیزیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اٹھانا کیا ہے. جی بالکل. اچھا، عورتوں کی جیلسی کے حوالے سے آپ بات کری تھی. جی، عورتوں کی جیلسی کے سارے حوالے سے یہی بات ہو رہی تھی کہ عورتوں میں جیلسی کا بھی مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور کسی کالر نے کوئی بات کی تھی جس پر یہ کمنٹس میں دے رہی تھی کہ جیسے کہ بہت سی ایسی ہوتی ہیں خواتین، آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بڑا اچھا سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. نند بھاوا جی، میں تو اسی ٹاپک پہ گھوم پھر کر آ جاتی ہوں کیونکہ پریکٹیکلی اس طرح اس لیے ان ٹاپک پہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں یہ ساری باتیں سننی پڑتی ہیں. وہ مقابلے چل رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ مردوں تو چلو ہم نے کرکٹ ورلڈ کپ دیکھ لیا، لیکن وہ جو ورلڈ کپ چل رہا ہوتا ہے خواتین کے درمیان، کون کپڑے کیا پہن رہا ہے، کس تقریب میں جا رہا ہے، اس کا فیشن کیسا تھا، تو وہ ایک الگ ہی ریس ہے جیلسی کی. اچھا، ہماری بہت اچھی بہن ہے، بہت اچھی کالر ہیں اور نام نہیں لیں گے، اور وہ بتاتی ہیں کہ ذرا سا ان کا کلر جو ہے وہ اتنا صاف نہیں ہے اور وہ اپنے سسرال میں رہتی ہیں تو ان کی نندیں ان کو صرف اس لیے تانا دیتی ہیں کہ جی تم تو گوری نہیں ہو، تم کالی ہو. تھوڑا سا ان کا قد بھی کم ہے تو وہ بتا رہی ہیں کہ مجھے اپنے رنگ پر، اپنے قد پر، اپنی ایجوکیشن پہ تانے ملتے ہیں کہ ہم کیا اٹھا کے لے آئے. تو یہ اچھا، یہ دیکھیں، اگر وہی میں جیسے کل ایک تصویر دکھا رہا تھا، ان تمام خواتین کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہی نندیں، وہی آپ کی ساس صاحبہ جب آپ ولیمے پہ یا اس دلہن بنی بیٹھی ہیں اور وہ آپ کی ماں بنی ہوتی ہیں، آپ کی بہنیں بنی ہوتی ہیں، کوئی مہندی لگا رہا ہے، کوئی چوڑیاں پہنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو وہ تصویریں اپنے گھر میں لکھیں کہ یہ آپ ہی تھیں کہ جو اس طرح کا سلوک کر رہی تھی اور آپ میری بہنیں بنی ہوئی تھی. اور یہ تمام نقائص اب شادی کے بعد آپ کو نظر آئے ہیں تو کچھ بولیں گے تو پھر آگے ہمت پیدا کریں. بس یہی بات ہے، جیسے آپ نے کہا عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. ایک دوسرے کو کسی طرح نیچا دکھا دیں کہ بھئی تم تو کچھ ہو ہی نہیں، جو بھی ہے وہ ہم ہی ہیں. آج کل اس دور میں، اس معاشرے میں ہر ایک کا یہی کام ہے کہ دوسرے کو ڈیگریڈ کر دو، دوسرے کو نیچا دکھا دو، جو بھی ہیں وہ ہم ہیں.
ہم ہیں، اور اسی لیے ہم نے کل جو ایک قبر کا اہتمام کیا تھا اور دکھایا تھا کہ دیکھو بھائی بالکل جانا ادھر ہی ہے، جانا ادھر ہی ہے، قد چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ تقویٰ ہے. اگر آپ نے یہاں وقت صحیح گزار دیا تو آپ بہت بڑے قد کے مالک ہیں، آپ بہت سفید ہیں. اور اگر آپ کا دل کالا ہے، منہ سفید ہے، تو لعنت اس سفیدی پہ. میں سادہ سی زبان میں اگر بات کروں تو ٹائم ختم ہو رہا ہے. بہت اچھا پروگرام رہا، اور اگر کوئی کالر ہولڈ پہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے، ایسے ایشوز، ایسے ٹاپک، آج تو ویسے ورلڈ طور پہ یہ دن منایا جا رہا تھا، لیکن ہمارے ہدایت ٹی وی پہ ایسے ایشوز ہمیشہ بار بار اس پر بات ہوتی رہتی ہے. ہم تو ایک جنرل یا عام طریقے سے اپنی سوچ، یا آپ کے ہماری سوچ بھی اتنی مختلف نہیں ہوگی، لیکن علماء کرام جو ایک ٹیچرز کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کی بات کو ہم نے زیادہ غور سے سننا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے. کیونکہ ہم نے باتیں بہت سنی ہیں، عمل بہت کم ہے. تو اگر ہم عمل صحیح طور پہ کریں گے، اچھی اچھی باتیں ہم حاصل تو کر رہے ہیں، اس پر اپنی عملی طور پہ اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو یہ تمام مسائل، جیلسی ہو گئی، ایک دوسرے کو حقیر جاننا، یہ تمام اس قسم کی برائیوں سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں عورتوں کا عالمی دن اتنا اسلام میں اس کا اتنا ہے نہیں، کیونکہ ہمیں حقوق اسلام نے ہمیں دیے، ہر طرح کے حقوق الحمدللہ اسلام نے ہمیں دیے. جو بھی پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی، جو غیر مسلم ہیں وہی چیختے چلاتے ہیں، اور وہی حقوق، جیسے آپ نے اکاؤنٹس کی بات کی تھی کہ اور عورتیں اکاؤنٹس الگ کر لیتی ہیں جب شادی ہو کر آتی ہیں، یا جاب. پریکٹیکل بات، بہت سچ حقیقت ہے یہ ہم سب کے لیے، بھلے کڑوا سچ ہے لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ الگ ہو، یہ ہمارے نام ہو، یہ تمہارا پیسہ، یہ میرا پیسہ، یہ میں نے کمایا، یہ تم نے کمایا، یہ میرا گھر، یہ تمہارا گھر. عورت کہتی ہے 20-30 سال ہو گئے مرد کو کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا، یا یہ میرا گھر ہے، تمہاری بہن میرے گھر میں قدم نہ رکھے، تمہارا بھائی میرے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا، یہ میرا گھر ہے. یہ حقیقتیں ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں. اور اگر عورت یہ سوچے کہ اگر میرے شوہر کی ماں ہے، ظاہر ہے ایک طبی طور پہ بھی اگر ہم بات کریں، ویسے تو موت کا کسی کو نہیں پتہ، طبی طور پہ بات کریں، اگر وہ بہو اگر تھوڑا سا انتظار کر لے کہ چلیں چند سال اور ماں جی لیں گی، کوئی کھانس رہی ہیں، کوئی بیماری ہے، ان کی دعا لے لیں، یا کوئی ان کی دوا کو بندوبست کر لیں، تو اگر تھوڑا سا صبر کر لیں تو شاید آئندہ کی جو آپ کو بہو ملے گی وہ بھی آپ کو اسی طرح سے تیمارداری یا آپ کی اسی طرح حفاظت کر پائے. مجھے ایک پروگرام میں یاد آ رہا ہے، ایک ہماری بہن کا فون آیا تھا کہ میری ساس جو ہیں وہ مجھے کہتی کہ میرے ٹیبل پہ صبح چائے ہونی چاہیے، اور وہ خود بازار جاتی ہیں، وہ ہٹی کٹی ہیں، بالکل صحت مند ہیں، تو وہ کیوں کہتی ہے کہ مجھے ٹیبل پہ چائے ملنی چاہیے. تو ہم نے کہا کہ خیر یہ چائے دے بھی دیں. اگر فاروق کو یہ کوئی ایسی بات نہیں، اگر چائے مانگ رہی ہے تو دے دے، اس میں کیا ہے، بلکہ ساتھ بسکٹ بھی رکھ دیں. یہاں نہیں، اگر آپ کی امی کہیں کہ مجھے روز ٹیبل میں چائے چاہیے تو آپ چائے دیں، ایک ٹانگ پہ چل کے آئے تب بھی دیں گی بیٹیاں. بالکل، اس میں کوئی بری بات نہیں. تھوڑا سا دونوں ہم ساس کو ایک ایسا بناتے ہیں کہ ان کی جگہ اگر میری ماں ہوتی، وہ مجھ سے کہے بیٹا روز چائے چاہیے، تو میں اتنی گرم، اتنی اچھی اپنی ماں کو جب میں چائے دے سکتی ہوں تو پھر اپنی ساس کو کیوں نہیں دے سکتی. بالکل صحیح. ساس نہ سمجھے، اپنے شوہر کی ماں ہی سمجھے. شوہر کی ماں ہی سمجھے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. چلیں میں معذرت چاہوں گا، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. اگر آپ کچھ ہی لمحات ہیں دوبارہ ملا پائیں تو ضرور آ جائیں اور اپنے جو بھی بات ہے آپ کہہ دیں. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کچھ ایسے پورٹریٹ کر دیے گئے ہیں نا کہ کچھ کردار جو ساس ہے وہ تو بھیانک ہی ہے. بہت سی ایسی ہماری بہنیں جیسے وہ بہت ہی اچھا ان کا ملاپ اور بہت سی اچھا سلسلہ، بہت تعریفیں بھی ہماری بہنیں کر رہی ہوتی کہ ہماری ساس بہت ہی ماں جیسا سلوک کرتی ہے. جی وعلیکم السلام بھائی. جی ہدایت ٹی وی پر لائیو ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں کانگو سے بول رہا ہوں، ذیشان حیدر. کانگو سے ذیشان حیدر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، بہت ہی اس سے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. جزاک اللہ. اور بہت ہی صبح ہدایت پروگرام جو ہے، بس یہ جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے. اور میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری ہدایت ٹی وی کو زندہ رکھے الہی، اور زیادہ سے زیادہ مومنین کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فاروق بھائی آپ کو بھی اور عظمیٰ بہن کو بھی اور تمام ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت سلام عرض ہو. یاد رکھیے. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ. بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کا بھی بہت شکریہ. لیجیے ان ممالک کے ہم نے نام یا صرف شاید نقشے پہ گلوب پہ دیکھے ہوں گے. کانگو، مڈغاسکر، ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے کہ اپنے اس کلاس فیلو کو کہ یہ ملک ڈھونڈ کے نکالو، یہ دکھاؤ. تو وہاں سے کالز آ رہی ہے ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی سے، یو پی، اتراکھنڈ اور یہ تمام چیزیں جہاں ممالک کی ہم خود نہیں جا سکتے لیکن ہمیں وہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں.
تو بھائی اور جو بھی بہنیں ہماری یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، آخر میں اگر آپ ان کو وہ یاد دلا دیں کہ ہمارا جو فرض بنتا ہے ایز اے ویور 14 پاؤنڈ اور 14 یورو کا، اور جو اگر یو ایس اے کینیڈا میں بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے اگر آپ وہ پیغام جی بالکل پیغام یہی ہدایت ٹی وی کا ہمیشہ، اگر ہدایت ٹی وی ہے تو ہم ہیں، ہدایت ٹی وی ہے تو سارے علماء کرام ہیں، اور ہمیشہ ہمارے علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کا چینل ہے اور امام زمانہ کا چینل ہے اور آپ نے ہی اسے چلانا ہے. ہم سب تو سمجھے مولا کے نوکر ہیں جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں. یہ چینل آپ کا ہے، امام زمانہ کا چینل ہے، اور اسے چلانے والے بھی آپ ہیں، اور ہمیشہ اس چراغ کو روشن، اس کو ہم چراغ ہی کہتے ہیں اور امام زمانہ کا چراغ کہتے ہیں، اور ہم یہی چاہیں گے کہ اس کو روشن رکھنا ہے. اس کا تیل ختم کبھی نہیں ہونے دیجیے گا، اور تیل جو ہے وہ پیسوں سے آتا ہے، اور فقط 14 پاؤنڈ بہت معمولی سی رقم ہے، کہیں پہ بھی خرچ کر دیتے ہیں اٹھا کے. آپ بتائیں فاروق بھائی، یہ ایک چھوٹے سے حجاب اگر لے تو پاؤنڈ کے 10 پاؤنڈ کے 3، 5 پاؤنڈ کے 3، چھوٹی چھوٹی میں ایک مثال دے رہی ہوں. چاکلیٹ لیں تو چاکلیٹ لے لیں یا ذرا سا کچھ باہر سے کھا لیں تو کہیں پاؤنڈ فوراً سے خرچ ہو جاتے ہیں. اور زندگی کا آج کل کے اس دور میں تو بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے کب سانسیں ہیں کب نہیں ہے. 14 پاؤنڈ پرماننٹ اپنی نیکی منتھلی کی بنائیے. اور یو کے اور یورپ، یو کے اور کینیڈا، سوری امریکہ اور کینیڈا، یو ایس اے اور کینیڈا والوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی ٹی ویوں پہ ہدایت ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز $14 پر منتھ آپ دینے کی کوشش کریں. اور زیادہ سے زیادہ بے شمار نعمتیں پروردگار عالم نے آپ کو دی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نشریات بند ہو گئی تھی تو کیوں بند ہو گئی تھی؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ کیا ہم سے ڈیمانڈ کی گئی تھی؟ کتنا پیسہ ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا تھا؟ بے شک چلانے والی ذات امام زمانہ کی وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی. وسائل وہ ضرور دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن آپ ضرور ساتھ دیں اور آگے بڑھیں. خصوصاً یو ایس اے اور کینیڈا، امریکہ اور کینیڈا کے ناظرین سے گزارش ہے، فقط $14 کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے. آپ منتھلی ڈونیٹ کریں اور 12 بجے کے بعد آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، بلکہ 24 آور آپ کسی بھی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈونیشن کے لیے. ماشاءاللہ. اور جو لوگ سعودی عرب میں مسقط، عمان، کویت، دبئی، ابوظہبی، یہ بھی ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے شروع میں جو لوگ باہر آنا شروع ہوئے نا تو وہ بہت بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر لاتے تھے سعودی عرب میں، اگر کسی کا کوئی ہونا، دبئی میں ہونا، تو وہاں پر بھی ماشاءاللہ کافی سلسلہ ہے. اور پاکستان میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں کم سے کم آج میں ان سے نہیں کہوں گا کیونکہ 80,495 ہر پاکستانی پہ قرضہ ہے، تو جو بہرحال مخیر حضرات ہیں پاکستان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور اس حوالے سے بھی جی کر رہے بھی ہیں، تو وہ بھی آپ اس مد میں ضرور خرچ کیجئے. تو یہ ہدایت ٹی وی ہے اور بہت اعلیٰ مقام پہ یہاں ایک چینل 803 اسکائی پہ اس کا مقام ہے اور دنیا کی ہر جگہ پہ دیکھا جا رہا ہے. اس کو قائم و دائم رہنا چاہیے. ہم رہیں نہ رہیں، ہدایت ٹی وی کو ضرور قائم و دائم رکھنا ہے اور وہ آپ نے رکھنا ہے. اور انشاءاللہ مولا پرزن پاک کا فضل ہوا تو دشمن کی ضرور نظر ہوتی ہے، ان کی چالیں بھی ہوتی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم ناکام بنائیں گے. تو یہی آج کا پروگرام تھا ورلڈ وومنس ڈے کے حوالے سے. جو ہماری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہیں بس وہی اسی آج کے دن کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے جو بھی آپ کے مسائل ہیں صبر آپ کر رہی ہیں، لیکن اس کو اگر آپ عملی طور پہ تھوڑا سا بولیں گے نہیں تو پھر آپ اپنے حقوق حاصل نہیں کر پائیں گی. جیسے اسلام میں حق دیا ہے عورت کو، جو مقام دیا ہے، کم سے کم وہ ہم اپنے گھر میں بھی ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور آخری لمحات مزید اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کیونکہ عورتوں کا دن ہے، میں آپ کے کوئی حقوق سلب نہیں کرنا چاہتا. عورتوں کے لیے صرف یہی ہے کہ رول ماڈلز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو دیکھیں انہوں نے کس طرح سے زندگیاں گزاری ہیں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیکھیں، کبھی اپنے شوہر کے آگے زبان نہیں کھولی ہے، کبھی کسی چیز کے لیے زبان نہیں کھولی ہے. جو دیا جہیز ان کا کیا تھا؟ کچھ بھی ان کا جہیز نہیں تھا. جو ان کے پاس تھا جس طرح سے تھا، بے انتہا جسے کہتے ہیں، بے انتہا عملاً بیوی جسے کہتے ہیں. اگر آپ کو ایک اچھی بیوی بننا ہے، ایک ماں بننا ہے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیکھیں، کبھی اپنے شوہر کے آگے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی ہے. ہمیں دیکھیں، ہمیں یہ دلاؤ، ہمیں وہ دلاؤ، نہیں ہے تم تو ہمارے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم نے ہمیں دیا کیا ہے؟ تم تو صرف اپنے بہن بھائیوں میں لگے رہتے ہو. میسج یہ ہے وومنس کے ڈے میں کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کو جنت بنانا ہے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بی بی زینب کو دیکھ لیجئے. ہمارے پاس تو رول ماڈل موجود ہیں، ان کو فالو کیجئے. سبحان اللہ. تو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا. کنٹرول روم میں جو بہن بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی کل اور صبح ہدایت کے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ بدھ کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.